لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اب عبداللہ ابن سبا نے، اور یہ بھی یاد رکھ لو کہ اہل بیت کی محبت میں صحابہ کی دشمنی یہ شیعہ فرقہ بن گیا، اور صحابہ کی محبت میں اہل بیت کی دشمنی یہ خوارج کا فرقہ بن گیا۔ وہ ان کا بانی جو ہے وہ بھی یہودی ہے۔ انہوں نے کہا جی حضرت علی جو ہے نعوذ باللہ وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ خارجی کہتے تھے کہ حضرت علی تو مسلمان نہیں ہے، کہ حضور نے منع فرمایا تھا کہ میری بیٹی پر کوئی دوسری عورت شادی نہ کرو۔ حضرت علی نے تو کئی شادیاں کی، تو حضور کا فرمان نہ مانا، منکر ہو گیا۔ اور حضرت ابو بکر نے فدق نہ دیا، حضرت علی تماشا دیکھتے رہے۔ یہ سارا خوارج ہیں، وہ بھی گمراہ ہیں اور وہ بھی گمراہ ہیں۔ اب جناب انہوں نے تقریباً 900 آدمیوں کی ایک جماعت ادھر ادھر سے اکٹھی کر لی اور مدینہ منورہ میں آگے ڈیرا لگا لیا۔ اور سب سے پہلا حملہ سیدنا عثمان پہ جب ہوا، آپ جمعے کے لیے تشریف لے آئے تو وہ پہلے پروگرام بنا چکے تھے، مسجد کے ہر کونے سے لوگ کھڑے ہو گئے، ہم آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، آپ جمعہ نہیں پڑھا سکتے۔ حضرت عثمان نے بات کی اور شور میں دب گئی، اور جو صحابہ آرام سے بیچارے انہوں نے بھی کوشش کی، کسی نے نہ سنی۔ آخر انہوں نے حضرت عثمان کو خطبہ نہ پڑھنے دیا، منبر سے اتار دیا، اور وہ عصا مبارک جو حضور کا تھا، جو ابو بکر کے پاس تھا، پھر عمر کے پاس تھا، پھر عثمان کے پاس تھا، اس کو بھی توڑ ڈالا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا مجبور کر دیا گیا کہ آپ اپنے گھر میں محصور ہو گئے، گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں، مسجد میں آنے کی اجازت نہیں۔ ہر طرف انہوں نے اپنے پہرے لگائے ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور صحابہ نے حضرت عثمان کو کسی نہ کسی شکل میں پیغام بھیجا۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس طاقت ہے، لشکر ہے، یہ 900 1000 آدمی کی جماعت ہے، آپ حکم کریں، ان کی تو بوٹیاں بھی نہیں ملیں گی مدینے میں۔ حضرت صاحب نے فرمایا میں اپنی جان دے سکتا ہوں لیکن محمد کے شعر کی توہین نہیں کر سکتا، میں حضور کے شعر میں جنگ لڑوں، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ محاصرہ بڑھتا گیا حتیٰ کہ 45 دن تک حضرت عثمان کا پانی بھی بند کر دیا گیا۔ ایک دن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کی دیوار کی چھت پہ تشریف لے آئے، اپنے برائے دوست دشمن سب کٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میری بات سنو، تم سب موجود ہو، مسجد نبوی میں جب زمین کی ضرورت پڑی تو خرید کے دینے والا کون تھا؟ سب نے کہا کہ انتا، آپ تھے۔ آپ نے فرمایا جب مدینے والوں کو میٹھا پانی نہیں ملتا تھا، بیر روما خرید کے وقف کرنے والا کون تھا؟ انہوں نے کہا جی آپ تھے۔ آپ نے فرمایا قرآن پاک کو ایک قرات میں جمع کرنے والا کون تھا؟ انہوں نے فرمایا حضرت وہ بھی آپ تھے۔ انہوں نے کہا وہ کون سا صحابی ہے جس کو اللہ کے نبی نے اپنی 2 بیٹیاں دی؟ انہوں نے کہا آپ تھے کہ بی بی رقیہ اور ام کلثوم جو ہے وہ آپ کی بیوی بنی۔ آپ نے فرمایا کہ جیش الاسرہ میں غزوہ تبوک کے موقع پر 900 اونٹ اور 100 گھوڑا اور 5 کلو سونا دینے والا کون تھا؟ انہوں نے کہا آپ تھے۔ انہوں نے کہا جس نے سارے مدینے کو پانی پلایا آج اس کو تم پانی نہیں دیتے ہو۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ آدمی کو قتل کرنے کی شریعت 3 صورتوں میں اجازت دیتی ہے۔
یا تو اس نے کسی کا قتل کیا ہو، قصاص میں قتل کیا جائے گا، اور میں نے الحمدللہ آج تک کسی جانور کو بھی نہیں مارا ہے، تو مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ اور دوسری شکل کیا ہے کہ کسی نے شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کیا ہو، اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اور الحمدللہ میں قسم کھا سکتا ہوں کہ میں نے شعور سنبھالنے کے بعد، زنا تو بڑی بات ہے، میں نے کبھی غیر محرم پہ شہوت کی نظر بھی نہیں ڈالی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کسی کو قتل کرنے کی کب اجازت ہے کہ جب وہ اپنا دین بدل ڈالے۔ میں تم سب کو گواہ کر کے کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مجھے بتاؤ تو مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت عثمان نے کسی شکل میں حضرت علی کو پیغام بھیجا کہ آج اتنے دن ہو گئے ہیں اور عثمان کے گھر میں پینے کا پانی نہیں ہے، کوشش کریں کسی طرح اگر ہو سکتا ہے تو پانی بھیجیں۔ حضرت علی مشکیدہ لے کے چلے تو ظالموں نے 3 بار کے مشک پھاڑ ڈالی۔ حضرت علی نے اپنی پگڑی اتار کے حضرت عثمان کے گھر میں پھینکی کہ ان کو پتہ تو لگ جائے نا کہ میں کوشش کر رہا ہوں لیکن کامیاب نہیں ہوا۔ حضرت علی نے حکم دیا کہ جتنے نوجوان ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، طلحہ ہیں، عبداللہ ابن عمر، سب حضرت عثمان کے گھر پہ پہرا دے۔ اور آپ نے فرمایا کہ حسن حسین تم دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، جان دے دینا، لیکن عثمان کے خلاف کسی کو دروازے کے اندر داخل نہ ہونے دینا۔ لیکن خدا کی شان ہے کہ ایک دن دوپہر کو آپ تھوڑا سا لیٹ گئے، نیند آئی، اٹھ کے بیٹھے، اپنی بیوی نائلہ، ان کی بیوی کا نام تھا نائلہ، ان کو بلایا اور کہا کہ نائلہ آج میں نے زیارت کی ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور پاک بیٹھے ہیں، سیدنا ابو بکر عمر ہیں۔ حضور نے فرمایا عثمان نحن ننتظرک، ہم تو تیری انتظار ہوئی۔ عثمان کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، ہم تیری انتظار میں، افطر عندنا اليوم، آج تو روزہ ہمارے ساتھ افطار کرو۔ حضرت روزہ رکھ لیتے تھے نا، بھی کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ حضرت نے بی بی کو حکم دیا کہ پجامہ لے کے آئیں، پجامہ پہنا، سفید کرتا پہنا۔ فرمایا ہو سکتا ہے کہ بلوائی مجھ پہ اندر داخل ہو کے حملہ کر دیں تاکہ میرا سطر نہ کھل جائے چادر میں۔ اس وقت بھی حیا عثمان کو مانے ہیں۔ اور اس کے بعد قرآن شریف لے کے پڑھنا شروع کیا۔ ظالموں نے مکان کے پیچھے سے نقب لگائی، دیواروں پہ چڑھے اور اس کے بعد اندر حملہ آور ہوئے۔ ایک ظالم نے لوہے کا ایک راڈ ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، وہ سیدنا عثمان کے سر پہ مارا، اور حضرت عثمان اس وقت پڑھ رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً۔ یہ آیتیں پڑھ رہے تھے کہ خون کا فوارہ قرآن۔ بی بی نائلہ نے روکنے کی کوشش کی، ایک ظالم نے تلوار سے حملہ کیا، بی بی کی انگلیاں کٹ گئیں، اور ایک بدبخت حضرت عثمان کے سینے پہ سوار ہوا اور آپ کی داڑھی مبارک کو پکڑ کے تماشے۔ اللہ اکبر۔ بی بی کیا کر سکتی تھی باسوا رونے کے اور دعا کرنے۔ حضرت
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی عالم میں شہید ہوئے۔ یاد رکھیں حضرت عمر کی شہادت کا گواہ مسجد کا محراب ہوگا اور عثمان کی شہادت کا گواہ اللہ کا قرآن ہوگا کہ عثمان کے خون اس قرآن پہ گرا ہے، اور وہ قرآن آج بھی برٹش میوزیم میں لندن کے اندر موجود ہے جس پہ خون عثمان ہے۔ حضرت شہید ہو گئے، لیکن منافقوں نے، دشمنوں نے ایسا گھیرا ڈالا کہ اس مظلوم کی لاش مبارک بھی 2 دن تک گھر سے نہیں نکالنے دی۔ 2 دن کے بعد بڑی مشکل سے صحابہ حضرت علی اندر آئے اور آپ کی میت مبارک کو لے کے چلے۔ صرف 18 آدمی تھے جو آپ کے جنازے میں شریک ہوئے۔ دشمن جنازے پر بھی پتھر برساتے رہے۔ جبیر ابن مطعم نے آپ کا جنازہ پڑھایا اور مسجد نبوی کے آخری کونے میں آپ کو دفن کر دیا، اور حضرت علی نے فرمایا کہ قبر پہ بھی پہرا لگائیں، کہیں ظالم آپ کی قبر کی بھی بے حرمتی نہ کریں۔ اور یہ سارے تقدیر کے فیصلے ہیں۔ حضور باغ میں بیٹھے تھے کہ حضرت ابو بکر آئے، آ کے آپ کے ساتھ بیٹھ گئے، پھر حضرت عمر آئے تو ادھر سے بیٹھ گئے، پھر حضرت عثمان آئے تو جگہ نہیں بچی، سامنے بیٹھ گئے۔ محدثین نے اس حدیث سے یہ دلیل پکڑی کہ یہ 2 تو حضور کے ساتھ دفن ہوں گے اور عثمان سامنے جنت البقیع میں دفن ہوں گے۔ اور حضور نے پہلے فرما دیا تھا جب آپ جبل پہ کھڑے تھے پہاڑ پہ، اور پہاڑ ہلنے لگا، اور میں اس وقت ٹھہر جاؤ، کیا کر رہے ہو؟ ما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور 2 شہید ہیں، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔